نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے معزز سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ دوستوں آپ سے گزارش ہے، آپ کو بار بار سبسکرائب کا اس لیے کہتے ہیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں گے تو یہ صدقہ جاریہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام ہے۔ ہم نیکی کی دعوت برے کاموں سے روک رہے ہیں، ہم کو غیر شرعی کام تو کر نہیں رہے۔ شرعی کام میں آپ جتنا بھی اس چیز کو آپ سبسکرائب کریں گے، یہ ویڈیو زیادہ پہلے زیادہ لوگوں تک پہنچے گی اور تبلیغ کا جو ہمارے اوپر فریضہ ہے اس فریضے کو ہم ادا کر دیں گے۔ تو میرے معزز سامعین و ناظرین، آج ہمارا ٹاپک ہے ٹوتھ برش کے نقصانات اور مسواک کے فائدے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں صرف مسواک کے فوائد پڑھے تھے اور اب ہم ٹوتھ برش کے نقصانات بھی ڈسکس کریں گے۔ ماہرین تحقیق کے مطابق 80% امراض معدہ اور دانتوں کی خرابی سے پیدا ہوتے ہیں۔ عموماً دانتوں کی صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے مسوڑوں میں طرح طرح کے جراثیم پرورش پاتے، پھر معدے میں جاتے اور طرح طرح کی امراض کا سبب بنتے ہیں۔ یاد رہے کہ ٹوتھ برش مسواک کا نعم البدل نہیں، بلکہ ماہرین نے اعتراف کیا ہے کہ جب برش کو آپ ایک بار استعمال کر لیا جائے تو اس میں جراثیم کی تہہ جم جاتی ہے۔ پانی سے دھلنے پر بھی وہ جراثیم نہیں جاتے، بلکہ وہیں نشوونما پاتے رہتے ہیں۔ برش کے باعث دانتوں کے اوپر قدرتی چمکیلی تہہ اتر جاتی ہے۔ برش کے استعمال سے مسوڑوں آہستہ آہستہ اپنی جگہ چھوڑ جاتے ہیں اور جس سے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ اس میں غذا کے ذرات پھنستے ہیں اور سڑتے اور جراثیم اپنا گھر بناتے ہیں۔ اس سے دیگر بیماریوں کے علاوہ آنکھوں کی طرح طرح کے امراض بھی جنم لیتے ہیں۔ اس سے نظر کمزور ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات آدمی اندھا بھی ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کو مسواک کرنا آ سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں یہ خیال آئے، میں تو برسوں سے مسواک استعمال کرتا ہوں مگر میرے دانتوں اور پیٹ دونوں ہی خراب ہیں۔ میرے بھولے بھولے بھائیوں، اس میں مسواک کا نہیں، آپ کا اپنا قصور ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آج شاید لاکھوں میں سے کوئی ایک آدھ ہی ایسا ہو جو صحیح اصولوں کے مطابق مسواک استعمال کرتا ہو۔ ہم لوگ اکثر جلدی جلدی دانتوں پر مسواک مل کر وضو کر کے چل پڑتے ہیں، یا یوں کہ یہ مسواک نہیں بلکہ رسم مسواک ادا کرتے ہیں۔ مسواک کرنے کی صحیح اور سنت طریقہ۔ مسواک کو موٹی چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہونی چاہیے۔ مسواک ایک بلش سے زیادہ لمبی نہ ہو ورنہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے۔ اس کے ریشے نرم ہوں، سخت ریشے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا کا باعث بنتے ہیں۔ مسواک تازہ ہو تو خوب، ورنہ کچھ دیر پانی گلاس میں بھگو کر نرم کر لیجیے۔ اس کے ریشے روزانہ کاٹتے رہیے، ریشہ اس وقت تک کارآمد رہتا ہے جب تک ان میں تلخی ہو۔ دانتوں کی جڑائی مسواک کی جب بھی مسواک کرنا ہو کم از کم 3 بار کیجیے، ہر بار دھو لیجیے۔ مسواک سیدھے ہاتھ میں سے اس طرح لیجیے کہ چنگلیاں اس کے نیچے، بیچ کی 3 انگلیاں اوپر، انگوٹھا سرے پر ہو۔ پہلے سیدھی طرف اوپر کے دانتوں پر الٹی، پھر الٹے دانتوں کی طرف مسواک کیجیے۔ چت لیٹ کر مسواک کرنے سے تلی بڑھ جاتی ہے، مٹھی باندھ کر کرنے سے بواسیر ہوتی ہے۔ مسواک کو وضو کی سنت قبلیہ ہے، البتہ سنت مکروہ اس وقت ہے جب عمومی بدبو ہو۔ استعمال شدہ مسواک کے ریشے نیز جب یہ ناقابل استعمال ہو تو پھینک مت دیجیے، بلکہ اس کو، یہ ادائے سنت آلہ ہے، اس کو سنبھال کے رکھیے، بلکہ ریشے کی نفر کیجیے یا